حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ کھاتے نہیں، سورۃ ذاریات میں فرمایا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ نا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، خوف محسوس نہ کریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو فرشتے ہیں۔ مسئلہ یہ سمجھانا تھا کہ نوری فرشتے اگر بشری لباس میں آ جائیں پھر بھی وہ کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور تھے اور بشری لباس میں آئے تھے پھر آپ تو کھاتے پیتے نہیں تھے، اس لیے تو کھانے پینے کی دعائیں بنی نا۔ کھانے کے وقت ایک دعا سمجھ آ گئی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، پڑھتے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے اور طریقہ بھی سکھایا امت کو کھانے پینے کا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً نور ہوتے، بشری لباس میں آتے تو پھر بھی کھاتے پیتے نہ تھے۔ آپ کھاتے تھے پیتے تھے، امت کو بھی سکھاتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ ظاہراً بھی باطناً بھی بشر تھے۔ سمجھ آ گئی؟ بشری لباس میں نہیں آئے تھے، حقیقتاً بشر تھے۔ منہم کی ضمیر بھی دلالت کرتی ہے انہی میں سے مکہ والوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں میں سے تھے۔ یہ دیکھیے جو اولاد ہوتی ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی جنس میں سے ہوتی ہے، اس کے جز میں سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے، جن کا بچہ جن ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ باقی مثالیں دیکھ لیں، کوئی جانور ہیں، کبھی سنا ہے کہ بھینس سے بکری کا بچہ پیدا ہوا، اونٹ سے بھیڑ کا بچہ پیدا ہوا؟ اولاد ہمیشہ ماں باپ کی جنس میں سے ہوتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں تو پھر آپ کے ماں باپ کو بھی نور ماننا پڑے گا، پھر ان کے ماں باپ کو بھی نور ماننا پڑے گا، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ صرف آپ کی بات نہیں، پھر آپ کی اولاد، آپ کی بیویاں، یہ سب کو نور ماننا پڑے گا۔ اور نور کی نہ بیوی ہوتی ہے، نہ نور کے ماں باپ ہوتے ہیں، نہ نور کی اولاد ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت جبریل کا ماں باپ کون ہے کوئی ماں باپ؟ حضرت جبریل کی بیوی ہے، حضرت جبریل کی اولاد ہیں، کتنے بیٹے ہیں کتنی بیٹیاں ہیں؟ کبھی سنا ہے؟ نور کے نہ ماں باپ ہوتے ہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بہن بھائی، نہ خاندان۔ سمجھ آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارے باتیں تھیں، خاندان بھی تھا، دادے حال بھی تھے، نانے حال بھی تھے۔ سمجھ آ گئی؟ چچا بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، پورا خاندان تھا، بیویاں بھی تھیں، اولاد بھی تھی، 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں۔ سمجھ آ گئی؟ اولاد بھی۔ یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر تھے، صرف بشر ہی نہیں تھے، ساری بشریت کے سردار تھے۔ سمجھ آ گئی؟ منہم کی ضمیر کو دیکھیں نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں تو پھر یہ منہم کی ضمیر مکے والوں کی طرف جاتی ہے، پھر تو سارے مکے والوں کو نور ماننا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے والوں میں سے تھے نا، پھر سارے قریش کو، سارے مکے والوں کو نور ماننا پڑے گا۔ اس لیے قرآن والا عقیدہ بناؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بشر تھے، یعنی بشریت کے سردار تھے، حل کنت الا بشر الرسول، اور آپ کی صفت رسول تھی۔ سمجھ آ گئی؟ ذات کے اعتبار سے بشر تھے، صفت کے اعتبار سے رسول تھے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سید البشر، صفت کے اعتبار سے سید الرسل، بشریت میں بھی سردار اور رسولوں میں بھی سردار۔ سمجھ آ گئے؟ سید الانبیاء والآخرین والمرسلین، سید الاولین والآخرین۔